السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں جو اتنی ریسرچ نہیں کرتے اسلام کے اندر، بس اپنے مدرسے کے دن پورے کر کے تو بس اسلام کی طرف پھر نہیں نظر کرتے۔ جب اسلام کا ذکر آتا ہے وہ سوچتے ہیں رولز، مولوی، اختلاف، ہماری فن اور انجوائمنٹ کو روکنے والی چیز، دہشت گردی اور جنگ۔ لیکن اگر بندہ اسلام کے پیروکار کو چھوڑے، اسلام کے فالوور کو چھوڑے اور اسلام کے اصولوں کو دیکھے، پھر جو اسلام کے اندر جو فطرت ہے وہ اس بندے کو کھینچے ہوئے اسلام کی طرف لے آتی ہے۔ اور اس لیے اگر ہم دیکھیں، ایک کروڑ پتی جس کا نام ہے ایلفی بیسٹ جونیئر، اس نے یو کے میں اسلام قبول کیا ہے۔ اچھا، تو آپ کیسے مسلمان بنے؟ بالکل اچانک ہوا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں مسلمان بنوں گا، وہ چھوڑ کے کہ میں مذہبی بنوں گا۔ میں باہر تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کا نام ہے ڈینی ڈین، ایک جوہری ہے جولر جو ہیٹن گارڈنز میں کام کرتا ہے۔ تو ہم میرے ابو کے ہیلی کاپٹر میں تھے، وہ ایسٹن مارٹن والا۔ جی۔ تو میرا دوست مجھے گلہ کر رہا تھا کہ ہر بندے کو لے کے جاتے ہو، مجھے نہیں کبھی لے کے گئے۔ تو میں نے کہا چلو، تو میں نے اپنے والدین سے اجازت لے کے تو ہم چلے۔ تو پھر ہم ایک جگہ گئے جس کا نام ہے کورنوال۔ تو اس نے بولا تھا مجھے اس وقت تک واپس پہنچنا ہے کیونکہ میری امی آج اپنی شہادت لے گی۔ تو پھر میں نے کہا چلو ہم سارے ہی چلتے۔ تو جب میں مسجد میں گیا تو مجھے ایسے کیفیت محسوس ہوئی جو مجھے کبھی کہیں نہیں محسوس ہوئی، کہیں بھی نہیں۔ اور جو سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھی بڑی کمال کی تھی۔ یہ سوچ کے کہ سوچو کہ اگر آپ کے پیچھے خدا ہو، اس طرح کی چیزیں سوچ رہا تھا۔ اتنی میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ مشکل ہے، لیکن ایسے محسوس کر رہا تھا جس طرح میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا۔ تو میں اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس طرح کی کیفیات میری طرف آ رہی ہیں، مجھے جلدی سے جلدی قرآن کوئی دو کہ میں پڑھوں۔ تو ہر صفحے پر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اتنی آسانی سے میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیزیں میرے لیے لکھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنی شہادت لینی ہے، مطلب اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا میں پھر اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے بارے میں گفتگو بھی کی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ امت بھی کتنی خوبصورت ہے اور کتنا سادگی کا مذہب ہے اور یہ میری مدد کر سکتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، پھر تو یہ آسان فیصلہ ہے۔ اچھا، پہلی چیز جو اس نے بولی تھی، اس نے بولا تھا کہ میں نے قرآن پڑھا تو ایسے مجھے لگا کہ میرے جو سوال ہے، میری جو کیفیت ہے، یہ کتاب اس کو جانتی ہے اور اسی کے مطابق بات کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، اور یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے لکھا ہے۔ آپ جانتے ہوگے کہ کوئی بھی چیز آپ الیکٹرک کی لو تو ساتھ چھوٹی سی ایک کتاب ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ بٹن اس چیز کے لیے، یہ بٹن اس چیز کے لیے، روشنی سے اس کو دور رکھنا، پانی سے دور رکھنا۔ انسان بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، ڈیٹیلڈ ہے، اس کو بھی کوئی انسٹرکشن مینول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور دوسری اس نے یہ بات کی کہ میں جب مسجد گیا تھا تو میں پرسکون فیل میں نے کیا تھا۔ کبھی ہم ان ایتھیسٹ اور ملحد کی طرح ہم سوچنے لگتے کہ چیزیں ہی ہیں، بس انہی سے ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی، ہمیں یہ چیز ملے گی۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہوتا تو سارے لوگ جی رہے ہوتے، کیونکہ دوائیں سب کو ٹھیک کر رہی ہوتی اور ٹریفک لائٹ کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ لیکن دوائیں بھی اثر نہیں کرتی۔ لیکن کبھی ٹریفک لائٹ کو بھی فالو کرو، تو اگر لکھا ہے آپ کے لیے موت تو لکھی ہے۔ کبھی آپ 5 سال کے ہو، 10 سال کے ہو، 30 سال کے ہو، اگر لکھی ہے تو لکھی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اسپرچوالٹی، روحانیت ہماری ڈیلی لائف سے چلی گئی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر اور یہ مولوی یہ کر رہے اور کوئی لوگ واقعی اسی طرح ہی ہوتے کہ زیادہ اختلافات پھیلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھو 85% ہمارا جو مذہب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے جو فرقے ہیں وہ نماز پڑھتے، وہ زکوٰۃ دیتے، وہ حج کرتے، وہ کہتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، بچوں کی عزت کرو، کسی کو مارو نہیں، جوا نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، سارے یہ مانتے۔ لیکن اگر آپ 15% کو دیکھو اس میں اختلاف ہے، ادھر ہاتھ نہیں رکھو، ادھر رکھو۔ لیکن ان اختلافات کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ اگر ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھا؟ اور آج کل یہی ایشو ہے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں
باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, جھوٹ اور فراڈ اور فریب کرتے. اصلی توجہ ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. اختلاف تو ایکسکیوز بن گیا ہے جی, بس اختلاف مذہب کے اندر مجھے شراب پینے دو, اور مجھے یہ گندی چیز دیکھنے دو, اور مجھے گرل فرینڈ رکھنے دو, باز آ جاؤ, میں نے آپ کو ایکسپوز کر دیا. دوسری اس نے بات کی تھی سادگی. مجھے اسلام کی سادگی بڑی پسند آئی ہے, اور واقعی اگر آپ باقی مذہبوں کو دیکھو گے, جس طرح ہندو کا مذہب ہو گیا, ہزاروں کے حساب سے خدا ہیں. اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھو گے کہ 3 خدا ہے لیکن ایک خدا ہے, لیکن واقعی 3 خدا ہے, مطلب عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اور دوسری اس نے بات کی تھی کہ مجھے کتنی اچھی یہ بات لگتی ہے کہ اگر میرے ساتھ خدا ہو میں اسٹرانگ فیل کرتا ہوں, میں طاقتور فیل کرتا ہوں. انگلش کے اندر کہتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن. یہ ایک لا ہے کہ جو ہی آپ کو وہ چیز ملتی ہے اور زیادہ مطلب آپ اس چیز کو دیکھتے ہو تو اس کی کم قدر آپ کو آنے لگتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھو مسلمان زیادہ تر ہم پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں اتنی قدر نہیں ہے. لیکن دیکھو جو اسلام قبول کرے واقعی ان کی بات کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہی ہمیں جگا سکتے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا قیمتی تحفہ ہے. کہ کروڑ پتی آ رہے جی, کروڑ پتی. اگر دیکھو پیسہ ہی سب کچھ ہوتا, دیکھو میں دوسرے ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہتا کہ دیکھو پیسہ کچھ نہیں ہے, دیکھو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. اگر انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, اگر سٹیبل رہنا ہے تو پیسوں کی بہت ضرورت ہے. لیکن بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسہ ہی پیسہ ہے, باقی سب کچھ سائڈ پر کرو, پیسہ ہی پیسہ ہے. دیکھو پیسہ بھی حاصل کرو لیکن ساتھ ساتھ مذہب کو بھی رکھو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اگر دونوں چیزیں ٹوگیدر نہیں ہوئی تو پھر تالیاں نہیں بج سکتی. ایک ہاتھ سے بس بندہ اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھر آیا ہے تو مچھر کو اس طرح کر رہا ہے. تو اسلام بھی پیسہ بھی دونوں کو رکھو گے تو کلیپنگ ہوئے گی. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس مذہب کو اپریشیٹ کر سکے. اور ہم دیکھیں نہیں کہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے, مذہب سے دور کرتے, ان کی طرف نہیں کہ دیکھو مذہب ہمیں ضرورت ہے. ہم باقی مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ, فلاں پوپ کے پاس جاؤ. اور کیتھولک میں ہوتا ہے نا کہ پریسٹ کے پاس جاؤ تو کنفیشن کرنے پڑتی ہے تو وہی آپ کے مطلب گناہ معاف کر سکتا ہے. تو کیا نہیں کیا ان لوگوں کے ڈرامے ہوتے ہیں. اسلام کے اندر ساری دنیا ہمارے لیے مسلح بنائی گئی ہے. ہم پارک میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, کہیں بھی ہو جیسے حالات میں ہو آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہو اور اپنے خدا کے ساتھ آپ خود بات کر سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ 2-3 لوگ بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہو. یہ لنک آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. تو اللہ ہمیں اس لنک کو اسٹرانگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ لنک اسٹرانگ ہے تو سب کچھ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہ لنک اگر کمزور ہے تو ہائے پھر سب کچھ کمزور ہو جاتا ہے. چلو نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.